بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر قرآن شریف میں پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں جس میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نعمت کو جھٹلانا بہت آسان ہے۔ صحت اس طرح کی ایک ہی چیز ہے جس کو آپ جتنا بھی جھٹلا لیں لیکن آپ کو پتہ تب چلتا ہے خدا نخواستہ جب وہ کچھ چیز چھن گئی ہو۔ اب بچوں کی صحت کی طرف آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی بیماریاں، ایسے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے لوگ معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور گندے اور گھٹیا اور غلیظ ذہن کے جو لوگ ہیں ان پہ لطیفے اور ان کی میمز بناتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک چیلنج ہے آٹزم، جس میں بچہ کسی شور، کسی لائٹ یا کسی بھی ایکسٹرنل انفلوئنس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور اس کے سیکھنے کا اور اس کے زندگی میں پروگریس کرنے کا عمل سلو ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج آ جاتا ہے، اور اچھے پیرنٹس اس میں آکوپیشنل تھیراپی سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور وہ پھر یوزفل ممبر آف سوسائٹی بن سکتے ہیں۔ تو ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس نے مل کے اس کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ میرے ساتھ چیف ٹریفک آفیسر اور پنجاب پولیس کے سٹار مستنصر صاحب موجود ہیں۔ بتائیے آٹزم کیا ہے اور اس کے لیے ٹریفک پولیس کا کیا کردار ہے، یہ کیا تعلق ہے جو آپ نے بنا لیا ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آٹزم ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس کا شکار بچے جو ہے سر وہ باقی بچوں سے ڈفرینٹ بیہیو کرتے ہیں سر۔ ان کو لرننگ میں ڈفیکلٹیز آتی ہیں، ان کو بیہیویئر میں ڈفیکلٹیز آتی ہیں، ان کا آٹسٹک بیہیویئر ڈفرینٹ چیزوں سے ٹریگر ہو جاتا ہے، جس میں سے ٹریفک کا شور ہے، ٹریفک کے ہارن ہے، گاڑی کو ریسنگ کر رہی ہے اس سے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ ہم نے سر آپ کی انسٹرکشن پہ یہ کمپین سٹارٹ کی۔ اس کمپین میں سر ہم نے 3 پرونگ اسٹریٹجی رکھی ہے سر۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ٹریفک پولیس کے جو آفیسرز ہیں ان کی سر ٹریننگ کروائیں گے، ورکشاپس کروائیں گے، ان کو اس بات کی اویئرنیس دیں گے کہ ہر وہ فرد جو آٹسٹک ہے یا اسپیشل نیڈس کا شکار ہے سر اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، بیکاز دیز پیپل نیڈ ایکسٹرا کیئر اینڈ ایکسٹرا لو اینڈ اسپیشل ٹریٹمنٹ سر۔ سیکنڈ انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم لوگوں کو اویئر کرنے کے، لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں گے کہ آٹزم کا شکار بچے یا ایسی گاڑی جس کو وہ کیری کر رہے ہیں ان گاڑیوں کے ارد گرد ہارن نہ بجائے سر، ان کے ساتھ ریسنگ نہ کریں، ان کو بلا وجہ ٹریگر نہ کریں یا کوئی بھی ایسا بیہیویئر نہ کریں۔ تو یہ جو بڑے موٹر سائیکل سے سیلنسر نکال کے پھرتے ہیں اور یہ بھی ان کو ٹریگر کر دیتے ہوں گے؟ یہ بھی ان کو ٹریگر کرتے ہیں سر۔ اس کے علاوہ شور ٹریگر کرتا ہے سر، اس کے علاوہ جو ریسنگ کا بیہیویئر ہے یہ ٹریگر کرتا ہے، بلا وجہ کی ہارٹنگ ٹریگر کرتی ہے۔ ٹھیک، یہ آپ نے بتایا۔ تو اس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت لیڈی پولیس آفیسر بھی موجود ہیں جو کہ کرائم فائٹ کرتی ہیں، ٹیررزم کو روکتی ہیں، بیٹر گورننس دے رہی ہیں، سوشل سروسز بھی کر رہی ہیں، بہت سارے نئے اور بریلینٹ آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا جو لیٹسٹ بیچ اے ایس پیز کا آ رہا ہے 17 میں سے 7 اس میں سے لیڈی پولیس آفیسرز ہیں، اور اسی طرح ہماری دیگر بھی پولیس آفیسرز وکٹم سپورٹ آفیسرز کا کام کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک آفیسر ہیں جن کو آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، جنہوں نے بہت سارے کتوں کی پولیس کی جان بچائی، اینیمل ریسکیو سینٹرز بنائے، پولیس کے انٹرنشپ کے پروگرامز کیے، خدمت سینٹر کو ڈیزائن کیا۔ ویسے یہ اس سے پہلے آئل میں بھی بڑا آئل مافیا کے خلاف فائٹ کرتی آئی ہیں۔ اے ایس پی گلبرگ ہیں اور اے ایس پی شہر بانو۔ اے ایس پی صاحبہ، یہ آپ کو کیسے آئیڈیا آیا اور یہ پولیس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ لوگ تو ہمارے ہر کام پہ کہتے ہیں، آپ کے تحفظ مرکز میں بھی کہتے ہیں پولیس سے کیا تعلق ہے، تو یہ کیا ہے، اس کا پولیس سے کیا تعلق ہے؟ اور تحفظ مرکز اور ٹریفک پولیس یہ ہے کیا؟ سر بیسکلی سوسائٹی کی ہر چیز انٹرلنکڈ ہے۔ ہر جو فرد ہے سوسائٹی کے اندر جو بھی رول پلے کر رہا ہے وہ سم ہاؤ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرائم کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے یا ہوتا ہے اس کا۔ تو سر ہمارے پاس ایک ڈی ایس پی صاحب کی وڈو آئیں جن کا جو ایک ہی بچہ ہے ان کا، اور وہ آٹسٹک ہے اور اسے سویر قسم کا آٹزم ہے، اس حد تک کہ نہ اس کی وہ بول سکتا ہے، نہ وہ ریشنلائز کر سکتا ہے چیزیں، نہ ہی اس کا کوئی ایز سچ کنٹرول ہے اپنی باڈی کے اوپر۔ تو جب انہوں نے اپنی کلی سامنے لا کے رکھی کہ جب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں، میرے ساتھ کوئی فیملی ممبر بھی نہیں ہے، میں اکیلی اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہوں، تو ٹریفک کے اندر جب لوگ زور سے ہارن بجاتے ہیں یا مجھے کوئی ٹریفک وارڈن روکتا ہے یا پھر سائرنس کی آواز آتی ہے تو میرا بچہ آٹومیٹکلی ٹریگر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس بیماری کے بارے میں یا ڈس آرڈر کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس ہو، پتہ ہو، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میرے بچے کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا ڈیزائن کیا، اور آپ کے جو ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں، ان کی آپ کو کیا تعاون اس میں حاصل ہوا ہے ابھی سر تک؟ بیسکلی سر ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی صاحب، انہوں نے ہمیں جو فلی سپورٹ کیا اس انیشیٹو میں سر۔ نہ صرف ہم لوگ آٹزم کو اب دیکھیں گے سر، ہم نے ایک پینوراما بنایا
पैनोरामा के अंदर जो स्पेशल नीड्स के लोग हैं उन सबको हम केटर करेंगे. ये है वो पैनोरामा जो आपने बनाया हुआ है. सर दिस इज वन ऑफ द मेनी स्टिकर्स दैट वी आर डिजाइनिंग सर. ये सर जो है ये ऑटिज्म के लिए है. अच्छा, तो आपके जो है हमारे साथ एसपी मॉल्टन बैठी हुई है. एसपी साहबा ये बताइएगा कि ऐसा अगर कोई केस आता है, थाने में आता है, या इसके लिए मतलब हमारे ब्लाइंड लोग आते होंगे थाने में, हमारे और स्पेशल नीड्स के बंदे आते होंगे, उनके लिए आपके थाने में कोई आपने कोई किया है या उनको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? सर हम इसमें ये अपनी जो जितनी भी पुलिस फोर्स है, फ्रंट डेस्क का स्टाफ है, उनको हम सर इसमें ट्रेन कर रहे हैं ताकि जितने भी इस स्पेक्ट्रम के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, उनकी बच्चे एडल्ट्स उनकी नीड्स को ये केटर फॉर कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उन इस सारे प्रॉब्लम के साथ वो सेंसिटाइज हो सकें. जो बुनियादी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो सेंसिटाइजेशन या उस चीज़ के एहसास की है कि ये तमाम लोग जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं वो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट हैं और हमारी जितनी भी. तो आप ये कितने अरसे में कह सकती हैं कि कोई ऐसा शख्स आएगा, ऐसा चैलेंज होगा तो उसको आप केटर फॉर कर लेंगी, या आपके स्टाफ या आपकी पुलिस फोर्स या पंजाब पुलिस पूरे अरसे में तैयार हो जाएगी इस चीज़ के लिए? सर हम इसमें उनके ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इसको आप कर चुके होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इसके लिए तैयार होंगे. तो हमारे पास पंजाब पुलिस के स्टार ऑफिसर जो कि हफ्ते में 3 घंटे सोते हैं या 4 घंटे सोते हैं, मैं नहीं पता, तो बहुत बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं इंसोमिया का मरीज़ हूँ. तो लिहाजा हमारे स्टार ऑफिसर मैजिशियन, आपके लिए मैं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आज लिख रहा था तो उसमें लफ्ज़ में जो इस्तेमाल करता आया हूँ, तो मैजिशियन है. आपने 120 घंटे में एक बोसीदा 5 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग को 5 स्टार होटल बना दिया और आपकी ज़ेर क़यादत ये खिदमत मरकज़ इतना खूबसूरत बना. तो ये बताइए कि इस बीमारी को आप अंडरस्टैंड करते हैं या आपका कोई पता है आपको ये ऑटिज़म क्या है और इसका क्या हम पुलिस वाले इनकी मदद कर सकते हैं, और क्या ये पुलिस टॉपिक है भी कि नहीं? सर ये 100% पुलिस टॉपिक है सर. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब पुलिस टॉपिक नहीं है सर. ऑटिज़म जो है सर बेसिकली ये वो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जो डिले हो जाती हैं किसी भी बच्चे की नशोनुमा में सर. हमारा काम ये है कि हर वो बच्चा हर जो पीछे रह गया है ज़िंदगी की दौड़ में उसको आगे लेके चलें सर. इशू ये आता है हमारे पास सर डेली पब्लिक डीलिंग करते हैं, डेली 500 से 700 लोग सुनते हैं सर. पेरेंट्स सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं. कुछ पेरेंट्स को इदराक नहीं होता कि बच्चा लेट बोल रहा है या बच्चा चुप हो गया है या बच्चा जो है एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है या बच्चे की डिफरेंट उसका बिल्कुल है. और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता होता है बट वो छुपाते हैं सर. हमने पेरेंट्स को सर दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर. पुलिस में आके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मजीद बढ़ जाती हैं. इस चीज़ को सोचते हुए जैसे आपने हमें गाइड किया, हम सब ने एक टीम वर्क के तौर पे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हैं चाहे वो एलीट पुलिस है, हमने सब ने मिल के एक हमने ये फैसला किया सर आपकी गाइडेंस में कि हम तमाम को ऑटिज्म के मुतालिक बताएं और जो हमारे पास आते हैं उन्हें और बाकी स्पेशल नीड्स के बारे में भी. सर. तो ये बताइए अली नासिर रिजवी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस काम की वजह से चोर, डाकू, इश्तिहारी पकड़ना, दहशतगर्दी रोकना, जो बाकी कोर पुलिस वर्क्स हैं वो नहीं हो रहे हमारे? सर नॉट एट ऑल सर. हमारी जो कोर पुलिसिंग है 100% कोर. मतलब अगर मैं इसमें बात बिल्कुल आपने कितने गैंग्स पकड़े होंगे या कितने टीओस पकड़े होंगे और आप क्या चलान की अदालतों में जा रहे हैं, क्या हो रहा है? पुलिस अपना काम छोड़ के यही काम कर रही है कि अपना काम भी कर रही है? सर मैं आपको एक बात बताऊं कि सर पुलिस कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन. जब हम ये वाले सारे काम करते हैं तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हमें लोगों से इंफॉर्मेशन आती है. मैं सर एक छोटी सी बात बताऊं, सिर्फ पिछले एक हफ्ते में हमने 6 गैंग बस्ट किए हैं. उन 6 में से 5 गैंग उन लोगों की इंफॉर्मेशन पे बस्ट किए हैं जो लोग हमारे पास किसी ना किसी वजह से आए और हमने उन्हें फैसिलिटेट किया. अच्छा बिहेवियर किया सर, अच्छा तो इसका मतलब है हम अपना काम रूटीन में कर रहे हैं, सर. लोगों को इसमें परेशान होने की Not at जरूरत all, नहीं है. सर. बिल्कुल भी मतलब नहीं, मैच वैच भी आप करा लेते हैं, मुहर्रम भी आप गुजार लेते हैं, क्राइम भी आप कंट्रोल कर लेते हैं. तो अब बताइए कि आपने इस सिलसिले में अपनी पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन दी है? क्या हम एक साइलोज में काम कर रहे हैं कि एक इकट्ठे होकर इसमें कामयाबी हासिल कर सर सकेंगे? हमने सर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है दैट विल हैव टू वर्क लाइक अ टीम सर. हम बिल्कुल सर एक साइलोज में काम नहीं कर सकते. वी आर इंटरकनेक्टेड. और सर चाहे वो हमारे पास कोई पुलिस स्टेशन में काम हो रहा है, ट्रैफिक पे काम हो रहा है या कहीं भी हमारा पुलिस वाला काम कर रहा है सर, चाहे वो यूनिफॉर्म में या बगैर यूनिफॉर्म के, सर हम इकट्ठे होकर काम करके लोगों तक सर अपनी एक तो सर एक्सेस को बेहतर कर रहे हैं और साथ उन तक पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि वो हम तक पहुंचे और उन टॉपिक्स पे आए जिन टॉपिक्स पे लोग बात करते डरते हैं, ताकि सर जितना टैबूज बने हुए हैं. ट्रांसजेंडर एक टैबू था, सर, उसके बारे में बात करना कि
کی کو مدد ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ رن اوے برائڈز ایک ٹاپک ایسا ٹیبو ہے, پروسٹیٹیوشن ایک ایسا ہے, چائلڈ ابیوز ایک ایسا ہے, سیکسول ابیوز آف اینی بڈی وہ بھی ایک ایسا ہے جس پہ ہم نے بات کی اور لوگوں کی مدد کی ہے. سر ایگزیکٹلی سر کہنے کا یہ ہے کہ سر وکٹم سپورٹ آفیسرز ہیں سر, وہ جو ہیں سر وہ ٹرانسجینڈرز ہیں اینڈ ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ونڈرز. اور ہمارے پاس جو ٹرانسجینڈر ایک ہیں, ہمیں وہ ایک مین اسٹریم میں ان کو لے کے آئے ہیں سر, اور دے آر بیسیکلی ہیلپنگ ادر پیپلز ایز ویل سر. تو یہ آپ کی بات ہمیں بالکل صحیح سمجھ آ گئی. تو ہمارے ساتھ دوبارہ بات کرتے ہیں آپ کے کاؤنٹر پارٹ کی, چیف ٹریفک آفیسر کی, کہ آپ یہ کیا کریں گے اور یہ کیسے کریں گے, کہ کیا کریں گے کیا ان بچوں کی مدد کے لیے سڑک پہ. یار اس میں سر 3 بنیادی کام سر ہم کریں گے. سب سے پہلے تو سر یہ ہے کہ جو آٹزم کے شکار بچے ہیں ان کے پیرنٹس کو سر ہم خدمت مراکز پہ رجسٹر کریں گے سر, اور خدمت مراکز پہ سر کو اس طرح کے اسٹیکر ایشو کیے جائیں گے جو اپنی گاڑی میں ڈسپلے کریں گے سر. اس کو الٹا کر لیجیے گا آپ کائنڈلی, یہ ایسے کر لیجیے ایسے, اور اس کو آپ نے کٹ نہیں کرنا, ایسے ہی چلانا ہے. اور یہ بات بھی آپ نے کٹ نہیں کرنی, ایسے ہی چلانی ہے کہ پولیس والا غلطی کر سکتا ہے. ان کو سر پروویلیجز یہ حاصل ہوں گی کہ جو نو پارکنگ زونز ہیں ان میں سے ان کو پارکنگ اویلیبل ہوگی. اس کے علاوہ سر جو بس اسٹاپس ہیں ان میں ایمرجنسی میں پارکنگ کر سکیں گے. رش والے اسپاٹس پہ یا ایسے اسپاٹس پہ جہاں نارملی پارکنگ کو ڈسکس کرتے ہیں سر, وہاں پہ کا چلان نہیں کیا جائے گا سر. اس کے علاوہ سر دوسرے فیز میں ہم ٹریفک پولیس آفیسرز کی اور ایگزیکٹو پولیس کی ٹریننگ کروائیں گے سر, سیمینارز کے ذریعے, ورک شاپ کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ جب کسی گاڑی پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے سر تو اس گاڑی کو کیئر کے ساتھ اپروچ کرنا ہے سر, اور اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا تاکہ وہ بچے ٹریگر نہ ہوں. تیسرے سر فیز میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ہمارے اویئرنیس کیمپ لگیں گے سر, ایک کیمپ ہمارے لبرٹی میں لگ چکا ہے. لوگوں کو اویئر سر کریں گے کہ جس گاڑی پہ اسٹیکر ہے اس گاڑی کے رات میں ہارن نہ بجائیں سر, ریسنگ نہ کریں اس کے ساتھ, اس کو بلا وجہ روکے نہیں. اپنے ٹریفک وارڈن اور شہری کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ اسپیشلی نیڈ والے آٹزم کا شکار بچوں کے ساتھ سر اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا. اور یہ جو ڈیف اینڈ میوٹ ہے اس کے لیے بھی آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے ایسی کوئی بات کرنا؟ سر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سر نیکسٹ ویک میں ہم ڈیف اینڈ میوٹ کے لیے اسپیشل ورک شاپ آرگنائز کریں گے سر, اور ان کو جو ٹریفک میں فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے سر اس کی. تو یہ ڈیزائن کس نے کیا, یہ کوئی انٹرنیشنل آپ نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں؟ سر یہ ڈیزائن شیئر بانو نے کیا سر, جو میری ڈیوٹی ہے. اچھا, یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو یہ کہ ان کا کارنامہ آپ کا کارنامہ ہے. یہ ڈیوٹی سے بنتا ہے انڈر ٹریننگ, جب کوئی اے ایس پی آتا ہے یا آتی ہے تو ان کو کسی اچھے آفیسر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے جو ان کو کام سکھاتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایس پی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, اس کو کیمرے کی طرف کر کے, اور کیمرہ اس کو فوکس کرے گا, یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور آپ نے کیا ڈیزائن کیا, اور یہ اسٹیکر کہاں کہاں لگیں گے؟ بیسکلی سر یہ جو اسٹیکر ہے یہ گاڑی والا اسٹیکر ہے. یہ ان بچے جو کہ آٹسٹک ہیں ان کے پیرنٹس یہاں سے آ کے لے کے جائیں گے, دے گیٹ دمسیلوز رجسٹرڈ. اس اسٹیکر کے اندر سر کنسیڈرنگ یہ پروٹوٹائپ تھا, ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے 3 چیزیں سر. اس کا نام جن کو یہ ایشو کیا گیا ہے سر, سیریل نمبر اسٹیکر کا کہ کون سا اسٹیکر ہے سر, تاکہ وی کین کیپ کاؤنٹ آف دا فیملیز جو بھی ہمارے ساتھ. تو اس طرح لاہور ہوگا کہ پورے پنجاب میں کر کے دیں گے؟ پورے پنجاب میں ہوگا سر. این کے اوپر سر یہ کا نمبر ہوگا سر. اور یہ دوسرا اتنا بڑا سر, یہ بیسکلی جو اسٹیکر ہے یہ آٹزم اویئرنیس ویک کا اسٹیکر ہے سر, کہ آپ نے, اور یہ گاڑی کے پیچھے لگائیں گے آپ کو, یہ گاڑی کے پیچھے آئے گا کہ آپ کو اویئرنیس ہے کہ آٹزم ایز ان آپ کو بتایا گیا ہے کہ آٹزم ہے کیا, اس کے ایشوز کیا ہوتے ہیں اور آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. اور جو ہمارے پاس ہماری ڈی ایس پی صاحب کی وائف آئی تھیں, ان سے جو آپ نے بات چیت کی, ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ان کے حساب سے کیا اس کے بعد ان کی زندگی کو آسان ہو جائے گی؟ انشاءاللہ سر ہوپفلی سر, جو جس طرح جتنی وہ بے بسی سے بات کر رہی تھیں, کنسیڈرنگ کہ وہ جو بچے ہیں ان کے ہی از اونلی سن, اور ان کا کوئی سبلنگ بھی نہیں ہے بچے کا, اور ان کی ماں ہی ہے جو ان کے لیے ہے. تو سر وہ بے بسی ان کی آواز میں شلک گئی تھی, اور جتنا وہ آج خوش تھیں, شی واز ویری موٹیویٹڈ جب انہوں نے ہمارا کیمپ دیکھا, انہوں نے اسٹیکرز دیکھے, اور باقی اپنی مدرس کو بھی لے کے آئیں تھے جن کے بچے آٹسٹک. آئی ایم گلیڈ, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تو یہ پولیس کا ایک نیا فیس ہے. ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی اسپیشل کڈ ہے, کوئی بچہ ہے, فیملی کا کوئی سینئر ممبر ہے, کوئی مینٹلی چیلنجڈ ہے, مینٹلی ڈی رینجڈ ہے, کسی کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, آٹزم ہے, ڈسپریکسیا, ڈسلیکسیا, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور چیلنج ہیں, ڈیف اینڈ میوٹ, بلائنڈ, تو اور کوئی ان کو لیگل ہیلپ چاہیے, تو اس کے لیے تحفظ مرکز موجود ہے. ہم ایسے ہی ایک تحفظ مرکز میں بیٹھے ہیں, ایک ایسے جذبے کے ساتھ کہ جو چیز ہم باقیوں کے پاس ہے اور بائی ڈیفالٹ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے, پولیس اس سلسلے میں کام کرنے جا رہی ہے, اور بالکل نہیں گھبرا رہی کہ ہمارے ہیٹرز یا نفرت کرنے والے لوگ یا چبل لوگ اس میں ہمارے بارے میں کیا بات کریں گے, کیونکہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے.